السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الایمان، باب بیان الایمان والاسلام والاحسان ووجوب الایمان باثبات قدر اللہ سبحانہ وتعالی وبیان الدلیل علی التبری ممن لا یؤمن بالقدر واغلاظ القول فی حقہ۔ صحیح مسلم جلد اول کے مقدمہ کے بعد کتاب الایمان کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں نے اس سے پچھلے سبق میں کتاب اور الایمان کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائی تھیں کہ ایمان کتاب کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، ایمان کا لغوی معنی کیا ہے، اس کے شرعی معنی کے بارے میں کس طرح سے 5 مذاہب ہیں اور کون سا مذہب راجح ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے۔ یہ ساری باتیں طلبہ نے نوٹ کر لی ہوگی یا سن لی ہوگی۔ کتاب الایمان کا پہلا باب ہے باب بیان الایمان والاسلام والاحسان، ایمان، اسلام، احسان کا باب۔ اس باب میں 3-4 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز ہے ایمان، اسلام، احسان۔ تو طلبہ ایک بات جان لیں کہ جب ایمان الگ استعمال ہوتا ہے تو اس میں مذہب اسلام کی تمام تعلیمات شامل ہوتی ہیں۔ ایسے جب اسلام الگ استعمال ہوتا ہے تو اسلام میں عقائد، عبادات وغیرہ سب شامل ہیں۔ اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اچھے انداز میں کرنا، اور یہاں احسان کا معنی ہے اخلاص قلب، یعنی خالص قلب کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو ماننا۔ اور جب ان تینوں کا استعمال اکٹھا ہوتا ہے تو ایمان کا تعلق عقائد سے ہے، اسلام کا تعلق اعمال یعنی عبادات وغیرہ سے ہے، اور احسان کا تعلق اصلاح قلب سے ہے، اخلاص قلب سے ہے۔ تو آگے جو حدیث آئے گی اس میں ایمان، اسلام، احسان کا بیان ہے۔ اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اس بات پر ایمان، یعنی قضاء و قدر اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے اس بات پر ایمان کا واجب ہونا۔ اور تیسری چیز ہے دلیل کا بیان، اس شخص سے اظہار برات کے بارے میں جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ہے، اور یعنی جو شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اس سے اللہ، اس کے رسول بری الذمہ ہے۔ تو وہ شخص جو تقدیر پر ایمان نہ لائے اس سے بری الذمہ ہونے پر دلیل کا بیان۔ اور اسی کے ضمن میں ایک چوتھی چیز یہ ہے وہ اغلاظ القول فی حقہ، یعنی جو آدمی تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اس کے بارے میں سخت وعید، سخت بات کا بیان۔ یہ اس میں اس باب میں چند چیزوں کا بیان ہے۔ یہ اس باب کے شروع میں قضاء و قدر کا بیان ہے۔ میں اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات طلبہ کو بتا دوں۔ دیکھیے، قضاء و قدر، قضاء کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا، قضاء یقضی قضان، اور قدر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ کرنا، قدرہ یقدر ویقدر،
قدر اللہ علیہ یا قدر اللہ لہو، الامر فیصلہ کرنا، حکم لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کرنے سے پہلے، انسان، حیوانات وغیرہ کو پیدا کرنے سے پہلے تمام چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر کے لکھ دیا ہے، اور تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اندازہ کر کے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو انسانوں کے بارے میں، پوری کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے فیصلہ کر دیا ہے، حکم لگا دیا ہے۔ اسی کو قضاء و قدر کہا جاتا ہے۔ اب دنیا میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے مطابق، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کی وجہ سے انسان مجبور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کو بعض ذرائع سے معلوم ہو کہ فلاں آدمی فلائٹ سے فلاں تاریخ کو سعودی عرب سے آنے والا ہے، یا فلاں آدمی بمبئی سے ٹرین سے آنے والا ہے، اور ہم کچھ لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی وہ فلاں، اپنے علم کے مطابق کہ فلاں آدمی فلاں تاریخ کو آئے گا۔ اب انسان کا علم غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ آ جائے بمبئی سے، سعودی عرب سے، تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے کہنے کی بنا پر آیا ہے، اس کو آنا تھا، وہ آیا، اور ہم نے اپنے علم کے مطابق ایک بات بتا دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا، انسانوں کا، حیوانات کا، نباتات کا، سب کا خالق ہے، اس نے پہلے ہی سے بالکل صحیح 100% اندازہ کر کے اس نے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے۔ اب کائنات کا پورا نظام اسی قضاء و قدر کے مطابق چلے گا، اور انسان قضاء و قدر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے ارادہ میں مختار ہے۔ البتہ انسان عمل اس وقت کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اور اس کے عمل کے لیے راستہ ہموار کر دے۔ تو قضاء و قدر کے بارے میں یہ عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا، یعنی صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے تمام چھوٹی بڑی چیزوں کو نوٹ کر دیا ہے، جزیات کو، کلیات کو لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، اور کائنات میں کوئی چیز ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اور انسان قضاء و قدر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، بلکہ انسان کو اختیار ہے، عمل کرنے کا، ارادہ کا اختیار ہے، اور انسان کا عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق کا محتاج ہے۔ قضاء و قدر کے سلسلے میں دو فرقے ہیں جو صحیح راستے سے منحرف ہیں۔ ایک فرقہ ہے فرقہ قدریہ، اور ایک فرقہ ہے فرقہ جبریہ۔ فرقہ قدریہ کا کہنا یہ ہے کہ لا قدرہ، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگ تقدیر کے منکر ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ الامر انف لا قدرہ وان الامر انف، یعنی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اور ہر معاملہ نئے طور پر ہوتا ہے۔ جب معاملہ وجود میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ یہ جبریہ کا، قدریہ کا عقیدہ ہے۔ یہ جو متقدمین قدریہ کے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ لا قدرہ ان الامر انف۔ تو یہ فرقہ قدریہ کے جو متقدمین ہیں، پہلے کے لوگ ہیں، وہ تقدیر کے منکر ہیں۔ البتہ متأخرین قدریہ کا عقیدہ یہ ہے، متأخرین قدریہ کے لوگ، یہ تقدیر کے منکر نہیں ہیں۔ ایک فرق ہے متقدمین قدریہ اور متأخرین قدریہ میں۔
تو متقدمین قدریہ کے لوگ یہ تقدیر کی منکر ہیں، یعنی انکرت القدریہ ھذا وزعمت ان سبحانہ وتعالی لم یقدرها ولم یتقدم علمہ سبحانہ تعالی بها وانها مستأنفۃ العلم۔ تو یہ متقدمین قدریہ کا عقیدہ تھا کہ ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ نے کسی چیز کا اندازہ نہیں کیا ہے، کوئی قضاء و قدر کا کام اللہ نے نہیں کیا ہے، اور پہلے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ علم نہیں ہے، جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہو جاتا ہے۔ لیکن متأخرین قدریہ یہ علامہ نووی لکھتے ہیں وصارت القدریہ فی الازمان المتأخرہ تعتقد اثبات القدر ولكن یقولون الخیر من اللہ والشر من غیرہ۔ جو متأخرین قدریہ ہیں وہ تقدیر کو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شر غیر اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی خیر کے بارے میں تو مانتے ہیں کہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ خیر ہو یا شر ہو یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کے ماتحت دونوں موجود ہوتے ہیں۔ تو متأخرین قدریہ یہ تقدیر کے قائل ہیں، لیکن کہتا ہے الخیر من اللہ والشر من غیر اللہ۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ اس امت کے مجوس ہیں۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے، ابن عمر اس کے راوی ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ تو القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ اس امت کے مجوس ہیں۔ آپ نے یہ کیسے کہا کہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں؟ وہ اس لیے کہ مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے، مجوسی بھی یہ مجوسی کہتے ہیں کہ الخیر من یزداں والشر من اہرمن، یعنی یہ مجوس کا عقیدہ یہ ہے کہ قسمت المجوس الخیر والشر فصرفت الخیر الی یزداں والشر الی اہرمن، یعنی مجوسیوں نے خیر اور شر کو تقسیم کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ خیر کی نسبت یزداں کی طرف کرتے ہیں۔ مجوسی عقیدے کے مطابق یزداں، اللہ تعالیٰ کو یزداں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یزداں خالق خیر ہے اور اہرمن خالق شر ہے۔ تو جس طرح سے مجوسیوں نے یہ کہہ دیا کہ الخیر من یزداں والشر من اہرمن، خیر یزداں کی طرف سے ہے، شر اہرمن کی طرف سے ہے، تو اسی طرح سے چونکہ متأخرین قدریہ نے کہہ دیا ہے کہ الخیر من اللہ والشر من غیرہ، تو آپ نے ایک حدیث میں فرمایا القدریہ مجوس هذه الامہ، یعنی قدریہ اس امت کے مجوس ہوں گے۔ یہ گویا آپ کی ایک پیشن گوئی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو فرقہ قدریہ ہے، تو فرقہ قدریہ میں متقدمین تقدیر کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لا قدرہ، کوئی تقدیر نہیں ہے، ہر معاملہ نیا ہوتا ہے، جب کچھ چیز وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضاء و قدر نہیں ہے۔ لیکن متأخرین قدریہ کہتے ہیں الخیر من اللہ والشر من غیر اللہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا القدریہ مجوس هذه الامہ، یعنی قدریہ کے لوگ اس امت کے مجوس ہیں، جیسے مجوسی لوگ کہتے ہیں خیر کا تعلق یزداں سے ہے اور شر کا تعلق اہرمن سے ہے۔ ایک بات بطور افادہ میں طلبہ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کو یزداں نہیں کہہ سکتے۔ علامہ اقبال وغیرہ نے جو اللہ تعالیٰ کو یزداں کہہ دیا ہے غلط ہے۔ یزداں یہ مجوسی عقیدے کے مطابق خالق خیر کو کہتے ہیں۔ وہ جو جواب شکوہ میں ہے نا، یہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، اور کیا اس کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، یزداں سمجھا، تو عام طور پر لوگ شاعری میں یا نثر نگاری میں اللہ تعالیٰ کو یزداں کہہ دیتے ہیں،
اور فکر یزدانی وغیرہ بول دیتے ہیں، غلط ہے۔ تو بہرحال یہ قضاء و قدر کے تعلق سے ایک فرقہ ہے فرقہ قدریہ، جس کا ذکر میں نے کیا، اور ایک دوسرا فرقہ ہے فرقہ جبریہ۔ جبریہ کہتے ہیں کہ یہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے۔ جبریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو بھی خیر یا شر کرتا ہے وہ اس کے لیے مجبور ہے۔ یعنی جیسے ایک آدمی غلیل چلاتا ہے تو غلیل کی گولی مجبور ہے کہ ہم جہاں پھینکیں گے وہاں گولی چلی جائے گی۔ تو ایسے ہی جبریہ کا عقیدہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ یعنی ایک طرف قدریہ کہتے ہیں کہ انسان مختار کل ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تو دوسری طرف جبریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ گویا یہ افراط و تفریط میں دونوں آتے ہیں، ہے نا۔ تو جبریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور بالکل ہے، یہ بھی غلط ہے بھائی۔ عقیدہ جبریہ بھی غلط اور عقیدہ قدریہ بھی غلط ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان من وجہ مختار ہے اور من وجہ مجبور ہے، اس کو اختیار ہے ارادہ کا، خیر کا ارادہ کرے یا شر کا ارادہ کرے، اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں انسان اللہ کی توفیق کا محتاج ہے۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی بات تھی عقیدے یہ قضاء و قدر کے تعلق سے۔ اب میں روایت پڑھتا ہوں۔ یہ قال ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ بعون اللہ نبتدئ وإیاہ نستکفی وما توفیقنا الا باللہ جل جلالہ۔ کہا ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کے قائل امام مسلم کے شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان ہیں، جو مسلم کے روات میں سے ایک ہیں۔ کون اس کے قائل ہے؟ قائل ہو ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان احد روات صحیح لمسلم، یعنی صحیح مسلم کے روات میں سے ایک راوی ہیں ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن موسیٰ، نہیں ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان۔ انہوں نے کہا کہ قال ابو الحسن، کہ کہا ابو الحسین محمد بن مسلم بن حجاج قشیری نے۔ یہ ابو الحسین امام مسلم کی کنیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور اسی کے ذریعے سے کفایت طلب کرتے ہیں، اور ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جس کا مقام بلند ہے۔ روایت یہ ہے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنی ابو خیثمہ زہیر بن حرب قال حدثنا وکیع عن کہمس عن عبداللہ بن بریدہ عن یحییٰ بن یعمر وحدثنا عبد اللہ بن معاذ العنبری وهذا حدیث قال حدثنا ابی قال حدثنا کہمس عن ابن بریدہ عن یحییٰ بن یعمر قال۔ یہاں پر تحویل ہے سند میں، یہ سند میں تحویل یہ ہوتی ہے کہ جیسے دیکھیے یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے ایک استاد ابو خیثمہ ہیں اور دوسرے استاد عبد اللہ بن معاذ عنبری ہیں۔ یہاں یحییٰ بن یعمر پر دونوں سندیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، یعنی یحییٰ بن یعمر سے اوپر اللہ کے رسول تک تو سند ایک ہے، لیکن امام مسلم سے لے کر کے یحییٰ بن یعمر تک سند کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے ابو خیثمہ، وکیع، کہمس، عبداللہ بن بریدہ اور یحییٰ بن یعمر، اور نہیں یہ ابن بریدہ، ہاں ابن بریدہ پر سند کی دونوں شاخیں مل جاتی ہیں۔ ابن بریدہ سے اوپر ابن بریدہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن یعمر سے، اور انہوں نے پھر ذکر کیا تقدیر کے بارے میں
معبد جونی کا، اور ابن بریدہ کے نیچے سند کے 2 شاخیں ہیں۔ دیکھیے ابن بریدہ کے شاگرد کہمس کے شاگرد یہ عبداللہ، کہمس کے شاگرد یہ عبداللہ، اور عبداللہ کے شاگرد یہ کہمس کے شاگرد وکی کے شاگرد ذو بن حرب۔ تو ہاں یہ طلبہ نوٹ کر لیں، یہ کہمس پر روایت کی دونوں شاخیں مل جاتی ہیں نا۔ دیکھیے کہمس عن عبداللہ بن بریدہ عن یحییٰ بن عمرو، آگے بھی یہی ہے، البتہ کہمس کے شاگرد وکی کے شاگرد زہیر بن حرب ابو خیثمہ جن کی کنیت ہے، ان کے شاگرد امام مسلم، اور دوسری سند میں یہ کہمس کے شاگرد ہیں یہ معاذ عنبری کے شاگرد عبید اللہ، اور عبید اللہ کے شاگرد امام مسلم۔ تو امام مسلم کے استاد ابو خیثمہ کے استاد وکی کے استاد کہمس، اور دوسری سند میں امام مسلم کے استاد عبید اللہ بن معاذ عنبری، اور عبید اللہ کے استاد معاذ عنبری، اور معاذ عنبری کے استاد کہمس۔ تو کہمس کے اوپر کی سند ایک ہے، اور کہمس کے نیچے امام مسلم تک سند کی 2 شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز اور ہے، امام مسلم کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ذکر کی جا رہی ہے یہ روایت معاذ عنبری کی ہے، یعنی ھذا حدیث یعنی عبید اللہ بن معاذ عنبری کے الفاظ ہیں یہ۔ بہرحال تو یحییٰ بن عمرو کہتے ہیں کہ کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین و معتمرین فقلنا لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناهم ما يقول هؤلاء فی القدر۔ تو امام مسلم سے لے کے کہمس تک روایت کی 2 شاخیں ہیں، اور کہمس کے بعد اوپر کہمس عن بریدہ عن یحییٰ بن عمرو، تو یہ ایک سند ہے، اور گویا کہمس سے اوپر سند ایک، کہمس کے نیچے امام مسلم تک سند کی 2 شاخیں۔ یحییٰ بن عمرو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے قدر کے بارے میں گفتگو کی بصرہ میں وہ کون ہے؟ معبد جہنی بصری، یہ اس کا نام ہے معبد بن خالد جہنی، اس کی نسبت قبیل جوہینہ کی طرف ہے جو قبیل قزا کی ایک شاخ ہے۔ یہ کانا یجالس الحسن البصری وتکلم فی القدر، یہ حسن بصری رحمہ اللہ جو تابعی ہیں ان کے درس میں بیٹھا کرتا تھا، ان کا شاگرد تھا، اور سب سے پہلے اس شخص نے تقدیر کے بارے میں مجھ سے بحث کی اور تقدیر کا انکار کر دیا۔ تو کہا کہ سب سے پہلے جس نے تقدیر کے بارے میں گفتگو کی کلام کیا بصرہ میں معبد بن خالد جہنی ہے۔ تو یحییٰ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری ہم دونوں چلے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو ہم نے سوچا کہ اگر کاش ہماری ملاقات صحابہ کرام میں سے کسی سے اگر ہو جاتی تو ہم ان سے پوچھتے اما یقول ہؤلاء فی القدر، ان لوگوں کے بارے میں، یہ جو لوگ قدر کے بارے میں کہتے ہیں، تقدیر کے بارے میں سوال کرتے کہ بھائی ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، وہ لوگ کیا الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں۔ تو یحییٰ بن عمرو اور حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب، تو ہماری موافقت ہو گئی عبداللہ بن عمر الخطاب سے، وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، تو فاقتنفتہ انا وصاحبی، تو میں نے اور میرے ساتھی حمید بن عبد الرحمن نے ان کو گھیر لیا،
ہم میں سے ایک ان کے دائیں اور دوسرا ان کے بائیں. تو یہ بن عامر کہتے ہیں کہ فظننت ان صاحبی سیکر الکلام الیہ، میں نے گمان کیا کہ میرے ساتھی حمید بن عبد الرحمن یہ ان قریب گفتگو کلام کرنا میرے ذمہ کریں گے، یعنی مجھ سے کہیں گے کہ میں بات کروں. تو میں نے کہا ہے عبد الرحمن، یعنی جب دو آدمی جا رہے ہو کسی سے ملنے تو دونوں کو نہیں بولنا چاہیے، ایک آدمی ذمہ دار ہو جائے. تو یہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ حمید بن عبد الرحمن گفتگو کے اختیار مجھے دیں گے، تو میں نے کہا ہے عبد الرحمن انہو قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن، ہماری طرف ہمارے علاقے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، یتقفرون العلم، علم کی تلاش کرتے ہیں. وہ ذکر من شانہم، ان کی بات ذکر کی. وانہم یزعمون ان لا قدر، وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی قضاء و قدر کوئی چیز نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. وان الامر انفر، معاملہ بالکل نیا نیا ہوتا ہے. قالا، یہ ابن عامر اور حمید بن عبد الرحمن نے ابن عمر سے سوال کیا کہ اے ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ سنو، فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، جب تم ان سے ملو انہیں بتا دو کہ میں ان سے الگ ہوں اور وہ مجھ سے الگ ہے. یعنی مطلب یہ کہ اب مسلمانوں سے ان کا تعلق نہیں ہے. والذی یحلف بعبداللہ بن عمر، اور جس چیز کی قسم کھائے تھا عبداللہ بن عمر کہ لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا فانفقہ ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر. ثم قال، کہ ابن عمر نے کہا کہ یہ اللہ کی قسم، اگر ان میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ تقدیر پر ایمان لائے. تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کس سے؟ یا بن عامر اور حمید بن عبد الرحمن سے. اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے، بہت مشہور حدیث ہے کتاب الایمان کی. انشاءاللہ کل اس کا درس ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.